الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح اسلام۔ آپ کا میزبان محمد وقاص شاہد آپ کی خدمت میں محبت و بھرا سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام میں عورت کی اہمیت۔ اسلام نے عورت کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے، اسے سر بلند کیا ہے، عالی مقام دیا ہے اور اس کی قدر و منزلت بڑھائی ہے۔ عورت کا اسلام میں بڑا بلند مقام ہے، اسے ایک قابل احترام شخصیت قرار دیا گیا ہے، اس کے حقوق متعین کیے گئے ہیں اور اس کے فرائض اور واجبات طے کیے گئے ہیں۔ اسلام میں عورت کو مرد کی ہم جنس ہم نسل قرار دیا ہے کہ وہ دونوں ایک ہی اصل سے پیدا کیے گئے تاکہ دونوں اس دنیا میں ایک دوسرے سے انس و محبت پائیں اور خیر اور صلاح کے ساتھ سعادت اور خوشی سے سرفراز ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عورتیں مردوں کی ہم جنس اور ہم نسل ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات کی روح سے شرعی احکام میں عورت بھی مرد کی طرح ہے، جو مطالبہ مردوں سے ہے وہی عورتوں سے، اور جن افعال کے کرنے یا نہ کرنے پر جو مرد کو ہے حکم وہی عورت کو بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ یہ سورہ نساء ہے۔ عورت زندگی کے تمام معاملات میں امانتیں سنبھالنے میں بھی مردوں کے طرح ہے، سوائے ان معاملات کے جن میں مرد و زن میں فرق کرنے کا مطالبہ کوئی بشری ضرورت یا فطرت اور جبلت کرے۔ اور اسلام میں بنی آدم کی عزت و تکریم کے اصول و قواعد کا بھی یہی تقاضا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور انہیں خشکی اور تری میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی۔ اسلام نے عورت کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ اور رفعت و شان بیان کرتے ہوئے اسے ایک عظیم نعمت اور اللہ کا ایک قیمتی تحفہ قرار دیا ہے، اور اس کی عزت و تکریم اور رعایت و نگرانی یا خاص خیال رکھنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آسمانوں اور زمینوں کی تمام بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے، اور وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بچیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹوں یعنی اولاد نرینہ سے نوازتا ہے، اور کسی کو نرینہ و مادینہ دونوں طرح کی ملی جلی اولاد عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ ناظرین، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ جس کی بچی پیدا ہوئی اس نے اسے زندہ درگور نہیں کیا اور اس کی اہانت اور تحقیر نہیں کی اور نہ ہی لڑکے کو اس پر ترجیح دی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اسلامی تعلیمات کے زیر سایہ عورت اسلامی معاشرے میں پوری عزت اور تکریم سے زندگی گزارتی ہے، اور یہ عزت و تکریم اسے اس دنیا میں قدم رکھنے سے لے کر زندگی کے تمام حالات سے گزارتے ہوئے حاصل رہتی ہے۔ اسلام نے عورت کے بچپن کی بڑی رعایت کی ہے اور اس کے حقوق کا تحفظ کیا ہے اور اس پر احسان و حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ بلوغت کو پہنچ جائیں، وہ قیامت کے دن یوں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 2 انگلیوں کو جوڑ کر اشارہ کیا، ایسے جنت میں ہوگا۔ اور صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث مبارکہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے معاملہ میں صبر کرے اور اپنی کمائی سے انہیں کپڑا پہنائے، کھلائے پلائے، وہ اس کے لیے جہنم کی راہ میں دیوار بن جائیں گی۔ زیادہ کامل الایمان وہ ہے جو سب سے زیادہ حسن اخلاق والا ہے، اور تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کے لیے اچھا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث۔ ناظرین، اسلام نے عورت کی بہن، پھوپھی اور خالہ ہونے کی صورت میں بھی ان کے حقوق کا بڑا خیال رکھا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد اور ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہیں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا رہا تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، عورت کے اجنبی ہونے کی شکل میں بھی اسلام نے اس کی مدد اور تعاون کرنے اور اس کا خیال رکھنے کی تاکید کی ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں ہے کہ کسی بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے والا
ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو، یا پھر وہ ایسے ہے جیسے کوئی بلا ناغہ راتوں کو تہجد گزار ہو، یا پھر کوئی مسلسل روزے رکھنے والا ہو۔ ناظرین، علامہ محمد اقبال مشرق و مغرب کے علوم سے آراستہ ہیں، وہ جذبات میں بہہ جانے والا شخص نہیں، اس کی ہر بات میں پیغام پوشیدہ ہے۔ وہ کائنات کی عظیم خاتون سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان بیان کرتے ہیں تو اسلامی تہذیب میں عورت کے کردار کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ خاندان اہل بیت سے اقبال والہانہ عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی یہی عقیدت اشعار کی شکل میں ظاہر بھی ہوتی ہے۔ اقبال حضرت زہرا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان بیان کرتے ہوئے اس حد تک پہنچتے ہیں کہ کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست پاس فرمان جناب مصطفیٰ است ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں۔ کہتے ہیں آئین حق یعنی اسلام میرے پاؤں کی زنجیر ہے اور مجھے اسلام اجازت نہیں دیتا، اور اسی طرح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بھی مجھے پاس ہے، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مانے نہ ہوتا تو میں ساری عمر آپ سلام اللہ تعالی علیہ کی قبر کے گرد طواف کرتا، اور میرا ایک ہی کام ہوتا کہ میں تربت پاک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فقط سجدہ کرتا۔ ان اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال نے کتنی عقیدت میں ڈوب کر یہ اشعار کہے کہ اگر شریعت کی پابندی نہ ہو تو اقبال حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی قبر پر سجدے کرتا رہتا۔ یہ عورتوں کے حقوق کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اپنے مہمان کے ساتھ دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام روح اسلام۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر اسلام کی خواتین پر احسانات گفتگو کرنے کے لیے محترمہ عالمہ ام عبدالرافع صاحبہ موجود ہوں گی۔ دارالقرآن اکیڈمی سے ہیں آپ، جہاں پر تجوید، قرات اور درس نظامی کے علاوہ دیگر جو اسلامی شعبہ جات ہیں ان پر کام کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اسی دارالقرآن اکیڈمی کی طالبات ہیں ہمارے ساتھ حفصہ جنید صاحبہ، اور ان کے ساتھ ہیں رقیقہ حبیب صاحبہ، جو آج ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنائیں گی۔ تو سب سے پہلے میں محترمہ عالمہ ام عبدالرافع صاحبہ آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ ہمارا موضوع ہے اسلام کی خواتین پر احسانات۔ خواتین کی عمومی اور خصوصی طور پر معاشرے میں احترام کے حوالے سے کیا فضیلت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پہ روشنی ڈالیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک میں ہے سورۃ النساء کی شروع کے آیات، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها بث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سبحان۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کی، آپ نے ہمیں اپنے اس پروگرام میں مدعو فرمایا۔ جزاک اللہ۔ تو آج ہم بات کریں گے خواتین کے ناطے سے کہ اسلام کے خواتین پر احسانات ہیں، کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نوازشیں انعامات فرمائی۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ لوگوں، اپنے اس رب سے تم ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں میں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی، نیز
اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملہ میں بھی اللہ سے تم ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ ہر وقت تم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے نوع انسانیت کو عزت اور تکریم دی ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کو تکریم سے نوازا ہے اور اس کو عزت عطا فرمائی ہے۔ تکریم کی دو قسمیں ہیں، ایک تکریمی جو ہوگی عمومی، دوسری جو ہے وہ خصوصی۔ تکریمی جو ہے تمام کو حاصل ہے، جی، مسلمان ہوں کافر ہوں، اللہ نے سب کو ایک جیسا بنایا، بے شک، اور خوبصورت چہرے عطا فرمائے، ایک اچھی خلقت دی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے انسانوں کا ذکر ہے، اور عمومی تکریم کے باعتبار خلقت انسانوں کو اللہ نے تمام کائنات پر فضیلت دی۔ سبحان اللہ، کوئی شک۔ اور عزت تکریمی ایک خصوصی تکریمی، وہ تکریم ایمان کی تکریم ہے، واہ واہ واہ، کیا کہیں، عقیدے کی ہے اور تقوی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ نے قرآن پاک میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم سب میں اکرم، عزت اور تکریم کا مستحق وہ شخص ہے جو بڑا متقی اور زیادہ پرہیزگار ہے۔ تکریم کی دو قسمیں ہوئی، جی، عمومی اور خصوصی۔ صحیح۔ عمومی تکریم سب کے لیے ہے صحیح، اور پوری نوع انسانیت کے لیے ہے، جو کہ خصوصی تکریم کا تعلق اہل تقوی، تقوی اور ایمان والوں، اہل ایمان اور اہل توحید کے ساتھ ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ان کو رب العزت نے خاص تکریم عطا فرمائی، اور پھر خواتین اس تکریم سے الگ نہیں ہیں۔ یہ مردوں کے شقائق ہیں، یہ شقائق ہی بہت بڑی عزت ہے۔ یوں سمجھے کہ کسی چیز کو کسی چیز سے نکالا جائے، صحیح، یہ شقائق ہے، یعنی مردوں کی مثل ہیں، مردوں سے نکلی ہوئی ہیں، اور مردوں کی مثل ہے احکام میں، احکام شریعت میں اور دیگر سارے امور میں، الا یہ کہ شریعت مرد اور عورت کے مابین کسی بھی امر میں کوئی فرق رکھا ہے یا امتیاز رکھا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت اللہ کی پوشیدہ ہے۔ بے شک، کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ ایک حدیث بہت بڑی دلیل ہے حدیث میں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا، کیا عزت دی، کیا اس کی عظمت ہے، کیا ہے اس کے لیے۔ یہ حقیقت قرآن میں ہے، یا ایھا الناس اتقوا، جو ابھی ہم پڑھ آئے ہیں، جی جی، کہ اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو ڈرو، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، یعنی ایک جان سے کا مطلب آدم علیہ السلام ہے۔ جی، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اس جان سے اس کی بیوی نکالی، پھر اس جان سے اس کی بیوی نکال کر اس کی تفصیل حدیث میں ہے ان المرأة خلقت من ضلع، صحیح بخاری حدیث 3331، عورت کی خلقت پسلی سے ہوئی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کو اس آیت سے منسلک کیا ہے کہ خلق منها زوجها، قرآن پاک میں جو آیا ہے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی پسلی سے جو دل کے ساتھ ہے۔ دل سے کیوں نہیں پیدا کیا؟ جی، پسلی میں ایک حکمت ہے، اس میں تھوڑی کجی ہے، تھوڑا ٹیڑھ پن ہے۔ پسلی میں تھوڑا ٹیڑھ پن جو ہوتا ہے، اسی وہ ٹیڑھ پن سے عورت اتنے کام کر رہی ہوتی ہے معاشرے میں، گھریلو ذمہ داری، سماجی ذمہ داری، معاشرتی، معاشی۔ تو اللہ نے ایک عورت کے بارے میں مرد کو تنبیہ کی، خبردار کیا، نصیحت کی، تم عورت کو اس کی اصل خلقت کے اعتبار سے تم دیکھنا، عورت کے اخلاق میں بھی کہیں نہ کہیں جھول ٹیڑھ پن ہے۔ کیوں؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، اس کے رویے میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کجی ہو سکتی ہے، تم نے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ یہ کس کو خطاب ہے؟ مردوں کو کہا گیا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ فرمایا کہ عورت کی ایک خلق جو ہوگی، ایک سیرت، ایک عادت جو ہوگی تمہیں ناپسند ہوگی،
تو سینکڑوں عادات ایسی ہوگی جن کو تم پسند کرتے ہوں گے جی اس پسلی کو سیدھا نہ کرنا ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی. یہ پیارے محسن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. یہ تقریم، یہ عزت، یہ احترام اسلام نے عورت کو دیا. سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ یعنی شریعت عورت کو کہاں بٹھاتی ہے؟ ورنہ دور جاہلیت میں دیکھیں، یورپین کلچر کو ہم دیکھیں، وہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. وہ تو ایک عورت کو انسان تسلیم ہی نہیں کرتے. اللہ وہ کہتے ہیں عورت میں ایک روح ہے، مگر وہ روح حیوانی روح ہے. اس لیے عورت کے ساتھ جانور جیسا سلوک کرو. صحیح. وہ تو ہو رہا ہے عورت کے ساتھ، عورت کے اندر جو روح ہے وہ جانور جیسی روح ہے. یعنی کہ جو آج ایک خواتین بھی یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ آج مغربی عورت آزاد ہے. ٹھیک ہے. تو ایک مسلمان عورت گھر میں اللہ نے اس کے لیے حقوق رکھے ہیں، ذمہ داری رکھی ہے، احکام بتا دی. مسلمان عورت کو اتنی جی تکلیف ہے تو وہ مسلمان عورت سمجھتی ہے کہ میں قید میں ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں یورپین کلچر کیا ہے، وہ کیا سلوک کرتے ہیں، اس کے ساتھ گھٹیا سلوک، برا سلوک جو انسان ایک جانوروں سے کر رہا ہوتے ہیں، جس کے مظاہر ہم سنتے رہتے ہیں آئے روز نیوز وغیرہ میں. ٹھیک ہو گیا. تو پڑھتے بھی رہتے ہیں اور دیکھتے بھی رہتے ہیں. تو مہذب الفاظ میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یورپ میں ہزاروں بچے ایسے ہیں جن کا باپ کا یا ماں کا علم بھی نہیں ہے. صحیح. یعنی ادھر نکاح کا ایک کنسیپٹ جو ہے بالکل نہیں ہے، جس وجہ سے پورا معاشرہ افراتفری کا شکار بھی ہے، اور گھروں میں ناچاکیاں، جھگڑے، یہ بھی ایک بہت بڑی وجوہات. یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر میں دوبارہ آتا ہوں انشاءاللہ اسی سے شروع کریں گے. ناظرین کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام روح اسلام. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح اسلام. آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام کی خواتین پر احسانات کی. دوبارہ چلتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عالمہ ام عبدالرافع صاحبہ. میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں میڈم، اسلام جو ہے وہ کیسے حکم دیتا ہے ہمیں کہ اگر ہم بیوی غلطی کرتی ہے تو اس کو سدھارنے کے لیے کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے ہاں عموماً جو گھروں میں رویہ اختیار کیا جاتا ہے وہ بڑا شدت پسند سا ہوتا ہے، وہ بڑا سخت قسم کا ہوتا ہے. اسلام جو ہے اگر اس طرح کی کوئی بات گھریلو جھگڑا ہو جاتا ہے اس پہ کیسے رہنمائی فرماتا ہے؟ یہ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح کے ہم پہلے بھی پڑھا ہے کہ اللہ نے پیدا ہی اس کو پسلی سے کیا ہے. تیری پسلے تھے، مرد کو بھی تنبیہ تھی کہ تم نے اس کی چھوٹی کچھ نہ کچھ اگر غلطیاں ہو جاتی تم برداشت کر کے گزارا کرنا ہے. اگر اس طرح کی عورت کے اندر کی خامیاں ہو بھی جاتی ہیں، بالفرض چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی، ٹائم پر استری نہیں کیے، ٹائم پہ کھانا نہیں بنا، کوئی نہ کوئی گھریلو اس طرح، تو ان سب پہلے تو یہ ہے کہ مرد کو وہ تھوڑا بہت صبر کرے یا سمجھائے. ٹھیک ہے. تو جہاں اگر بات آ گئی کہ وہ عمل نہیں کیا جا رہا مرد کے کہنے پر، شوہر کے کہنے پر، تو وہاں مرد کو صرف اتنا ہے کہ تم تھوڑی بہت سرزنش کر سکتے ہو، یعنی ہاتھ چلا سکتے ہو عورت پر، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلکا پھلکا تو مار سکتے ہو. ٹھیک ہے. شدت پسند نہیں. ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے یا سننے میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے بڑے یا ہمارے باپ گھر پہ جیسے گھر سے اندر داخل ہوتے بچے سہم جاتے ہیں ڈر کے مارے. اس طرح ڈر نہیں، یہ بھی تو رویہ اچھا نہیں، یہی اچھا نہیں، اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے. تم اللہ کے نبی نے فرمایا تم ہلکا پھلکا تم اس کو مار سکتے ہو، اتنا زیادہ نہیں، اور خاص کر چہرے پر تو بالکل نہیں، چہرے پر مار نہیں سکتے، اور نشان بھی کوئی نہ جی، اور چہرے پر مار کے نشان وہ چہرہ بگڑ جائے گا. کتنے پیارے محسن سبحان اللہ کے عورت کے بارے میں کہ اگر تم چہرے پہ مار پیٹ کرو گے، یا اکثر ہم معاشرے میں دیکھ چکی ہوں یہ مثالیں، تو دیکھنے سے ہی محسوس ہو جاتے ہیں ان کی جسمانی تشدد کے نشان ہوتے ہیں، چہرے پر بھی ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ کچھ ایسی خواتین میں نے دیکھی ہیں وہ اپنا چہرہ چھپاتی پھرتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو آج ہمارے معاشرے میں یا ہمارے گھروں میں یہ صورتیں ہیں نا، تو پہلی بات میں یہ کروں گی اپنی نالج کے حساب سے ہم خواتین کو بھی سوچنا چاہیے کہ خواتین اپنے مقام کو دیکھیں.
کہ مقام کو سمجھے، یعنی کہ ذمہ داری کیا ہے. صحیح. تو پہلی خوبی عورت کے لیے یہ ہوگی میرے نالج کے حساب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جب ہم غور سے پڑھتے ہیں، میاں بیوی کو جو اللہ نے بنایا ہے، بیوی مرد کی صلاحیت کو، اس کی عادات کو سمجھ جائے. ٹھیک ہے، دونوں سمجھ جائیں تو پھر زیادہ آسان ہے. خاص کر جو بیوی پہ مرد ہاتھ اٹھاتا ہے نا، وہ تو یوں چاہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ پورا ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک عورت جو ہے وہ ذرا نازک ہے، کمزور ہے، تو بعض دفعہ اس کے اندر وہ طاقت نہیں یا کچھ بھی نہیں، تو مرد فوراً غصے پہ آ گئے تو ہاتھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یوں اس لیے فرمایا کہ تھوڑی بہت سرزنش کرنے کا حکم ہے، مرد زیادہ شدت نہیں، اور چہرے پر تو خاص نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم نے اس کو تانا نہیں دینا خاندانی لحاظ سے، تم ایسی ہو، تمہارے رشتے دار یوں، تم اس طرح کی ہو، تم اس طرح کی ہو، نہ ہی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے کہ بیچاری پریشان ہو جائے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اگر تم میاں بیوی کا جھگڑا ہو بھی جاتا ہے تو تم گھر میں ہی رہو، گھر چھوڑ کے نہ چلے جاؤ. جو آج ہمارے معاشرے میں غصے میں آ کے بیوی چھوڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، بچوں کو بھی چھوڑ دیا، گھر کو بھی چھوڑ دیا، یا بعد دفعہ مرد شوہر چلا جاتے ہیں، تو یہ دونوں کے لیے یہ دو بھی چلا جائے فی الحال غصے میں، وہ بعد میں اپنے بچوں یا اس وجہ سے تڑپتا بھی ہے. بے شک وہ گیا تو کہیں بیٹھا ہے لیکن وہ تڑپ بھی رہا ہے بچوں، وہ غصے کو ایسے محسوس کر رہا ہے کہ کاش میں اس وقت یہ غصہ نہ. جی ہاں، جی بالکل. اس میں سب سے جو بڑا فیکٹر ہے وہ غصے کا. جی، اور ہمارے پیارے نبی قابو ہو جائے تو گھریلو معاملات کتنے پیارے ہو. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اگر ہم حدیث کے ایک ایک نقطے پر غور کریں نا، ہمارے لیے حکمت پوشیدہ ہے کہ غصہ ہو گیا، لڑائی ہو گئی کسی بھی بات پر، تو مرد کو چاہیے کہ وہ گھر پر ہی رہے، گھر چھوڑ کر نہ جائے. پھر اگلا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کو دے رہے ہیں کہ تم نے صرف یہ نہیں کہ اپنا خیال رکھنا ہے، جی، تم نے جو خود کھانا ہے وہ بیوی کو بھی کھلاؤ، جو تم نے خود پہننا ہے وہ اس کو بھی پہناؤ. تو مساوی حقوق ہے، مساوی سلوک، مساوی حقوق. اگر مسلمان عورت یہ شکوہ کرتی ہے کہ میں آزادانہ نہیں ہوں، تقریم کس کی ہے؟ جو وہاں ہمارے غیر مسلم کلچر ہے تو وہاں عورت کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جاتا ہے، اور یہاں عورت کے ساتھ عزت کس میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسلام ہی کی شان ہے، اسلام کی شان ہے، اسلام کی ایک وسعت ہے کہ مرد کو تنبیہ کر رہا ہے. اگر وہ ایک بات اور میں آپ کو بتاتی جاؤں، ایک بات ہے کہ انسان چھوٹی موٹی غلطیاں کرتا ہے، نعوذ باللہ. آج ہم نیوز میں پڑھتے ہیں، ارد گرد ہم نظر دوڑائیں تو بہت کچھ ہمیں ایسی بڑی فاش غلطیاں بھی ملتی ہیں. تو اس کے لیے مرد بڑا سنجیدہ ہو جائے تو قرآن پاک اس کی بھی اجازت دیتا ہے، پر اس کے لیے شرط یہی ہے کہ وہ پہلے کیا کرے گا، تھوڑا بہت اس پہ سنجیدگی سے پہلے تھوڑا بہت ہلکا پھلکا اس کو سمجھائے گا، سرزنش کرے گا، مارے گا، وہ اینڈ والی صورت ہوگی. اس میں پھر ہم خواتین کو ہے کہ ہم اپنے کردار کو، اپنے مقام کو سمجھیں، خود سمجھیں کہ یہ اسلام نے عورت کو شان دی ہے کہ مرد کو قرآن پاک میں قوام جب کہا گیا، حاکم ہے، تو وہاں عورت کے لیے بھی یہ برابری رکھ دی. جی ہاں، جی ہاں. اب قرآن پاک میں حدیث میں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ مرد کو چاہیے کہ خود جیسا کھاتا ہے ویسا کھائے. اور یہ معاشرے میں اس طرح بھی ہم مثالیں دیکھ چکی ہیں، دیکھ رہی ہیں. اکثر مرد حضرات جو ہیں اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے، خود ہوٹلنگ کر رہے ہوں گے، گھر میں پتہ نہیں، گھر میں پک رہا ہے نہیں پک رہا، کوئی حدیث مبارکہ پہ عمل نہیں ہو رہا. جی بالکل نہیں ہو رہا. اگر وہ عورت کر رہی ہے تھوڑی بہت اپنی، یعنی کہ تھوڑا کام کا سلسلہ یا سلائی کا سلسلہ، مرد سے پوشیدہ یا جو بھی، وہ کسی سے مانگ کے کر رہی ہے، وہ مرد کو نہیں پتا. اور یہ اسلام نے اتنی شان عورت کو دی، مرد کو حکم دیا تم مساویانہ سلوک کرو. ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جو گھر پہ خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ ہے. اپنے بچوں پہ صدقہ کرو گے بجائے تم دوسروں کا خیال رکھو. اب ہم چلتے ہیں، آج ہمارے پاس حفصہ جنید صاحبہ موجود ہیں. ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. دارالقرآن اکیڈمی کی اسٹوڈنٹ ہیں یہ. ناظرین، حفصہ جنید صاحبہ، جی بسم اللہ کیجیے بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصبح بدا من طالعته والليل دجى من
ساعتي شداون ثقل هداه شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پر چلے ایجاز سے پتھر بول اٹھے اللہ 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 جبریل أتى ليلة أسرى والليل دعا في هدرته الله 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 ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آواز کے ساتھ بہت پیارا کلام اللہ اللہ حفصہ جنید صاحبہ ہمیں سنا رہی تھی۔ میں دوبارہ چلتا ہوں محترمہ ام عبدالرافع صاحبہ کی طرف۔ اسلام نے بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے اور بیٹی کی حیثیت سے عورت کو بڑا کمال کا مرتبہ عطا فرمایا۔ ہم وہ آقا کریم علیہ السلام کی ازواج کی صورت میں بھی دیکھتے ہیں، جیسے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر بیٹی کی بات کریں تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اگر ہم بہن کی بات کریں تو چونکہ حضور کی حقیقی بہن تو نہ تھی، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دودھ شریک بہن تھی۔ تو اسی طرح سب کے حقوق بیان کر رہا ہے۔ بیوی کے روپ میں عورت کو اسلام نے جو تکریم بخشی ہے اس پہ تھوڑے سے، کیونکہ یہ وہ سوال ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے، تو اس پہ تھوڑی سی روشنی آپ بتائیں۔ بیوی کے روپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اسوہ حسنہ کو دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں خود فرما رہے ہیں کہ میں ولد آدم کا سردار ہوں۔ ٹھیک ہے۔ یعنی تمام انبیاء کے آپ سردار ہیں۔ جب آپ گھر میں داخل ہوتے، گھر میں آتے، اپنے ازواج کی خدمت کرتے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا شرف رکھنے کے باوجود آپ اپنے ازواج کے ساتھ گھر کے کام کرواتے تھے۔ تو یہ ایک امتی کو خطاب ہے۔ صحیح، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے وہ دراصل امت کے لیے یہ ہمارے لیے سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج مطہرات تھیں، آپ ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گھریلو زندگی میں دیکھیں، ہر کام عورت کے ذمہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے، خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے۔ خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلہ کے الفاظ بار بار آتے ہیں۔ بہتر وہ ہے جو تم میں سے گھر والوں کے ساتھ، اور تم میں سب سے بہتر میں ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے نا۔ اسی طرح کسی اور ازواج سے جب پوچھا گیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، کیا کہنا، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے یہ جواب دیا تھا، کان خلقکم القرآن، کیا تم قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ لہٰذا اگر ہم ان احادیث پر غور کریں، ہمیں یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ سے ملتا ہے کہ عورت بیوی کی گواہی لی جائے۔ اچھا ہونے میں انسان کو نا، آج انسان ایک باہر اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے دوست احباب میں ملتا ہے، کسی اور لہجے میں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔
تو یہاں پر جو ہمارے نبی کا فرمان ہے انسان کے اچھا ہونے کے لیے کیا ہے، وہ بیوی کی گواہی لی جائے گی بہترین شوہر ہونے کے ناطے. کیا کیا اتنا پیارا آئیڈیا کہ ہمارے نمونہ کے دیکھیں باہر ہر کوئی اچھا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یہ بچہ بھی وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں غیر کے سامنے کس طرح بات کروں. ٹھیک ہے. ہم خواتین ہیں یا جو بھی ہمارے بڑے حضرات ہیں تو انہوں نے باہر کے کام کاج کرنے یا جو بھی، پر ان کے لب و لہجے میں فرق آتا ہے جی. تو بہترین وہ نہیں ہوگا. بہترین اچھا انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے، بیوی کی گواہی لی جائے گی. بیوی نے کہہ دیا اچھا ہے، نمازیں بے شک پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ کرتا ہے، گھر میں اچھا نہیں، گھر میں اخلاق اچھا نہیں، باہر والے بے شک تعریف کر رہے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ گھر سے گواہی لی جائے گی. واہ سبحان اللہ. باہر تو آپ کی بات ٹھیک ہے، ہر کوئی اچھا، میں بھی اچھا ہوں، آپ بھی اچھے، سارے اچھے. مزہ تو تب ہے اس چار دیواری میں جس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ کیسا ہے. یہاں حدیث کے نقطے پر غور کریں، ہم خواتین کو بھی چاہیے اور مرد حضرات کو بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بار اہم نقطہ ہمارے لیے دیا کہ سب سے اچھا ہونا ہے نا گواہی. اور حالانکہ کئی مقام ایسے ہیں جہاں عورت کی گواہی آدھی ہی گواہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں بہترین انسان کے ناطے شوہر بہترین ناطے کی کیا گھر سے گواہی لی جائے گی. اچھا ہوتا ہے تو گھر سے ہی پتہ چل جائے گا. ورنہ دیکھیں اگر باہر تو اچھا ہے بیوی کہہ دے نہیں تو انسان کے میں کہتی ہوں اخلاق میں کتنا بگاڑ آ سکتا ہے. اکثر ہم معاشرے میں یہ چیز بھی دیکھیں کہ کئی میری جاننے والی ایسی بھی مجھے ملی ہے یا میں ان سے مل چکی ہوں، باقاعدہ اگر شوہر ان پہ ظلم کرتے ہیں نا اور بیوی کو یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے باہر میرے بارے میں کچھ نہیں بولنا. تو یہاں ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوائے حسنہ جو ہے کافی نہیں کہ تقریب اس عورت کی عزت کی مقام کی کیا ہے جو کہتی ہے کہ میں آزادانہ نہیں ہوں. کہ مغربی مثال لیتی ہے نا، اگر عورت اپنا مقام سمجھ لے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے کا ذکر فرمایا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا چکی تھی. وفات پانے کے باوجود آپ ان کی سہیلیوں کو تحفتاً گوشت بھجوایا کرتے تھے. ایک بیوی کی حسن، مروت، عظمت، احترام کی نسبت کہ کتنے ہمارے لیے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے ہیں جو آج ہم اس چیز سے بہت زیادہ دور ہیں، جو آج ہمارے گھروں میں بگاڑ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ہو رہا ہے. صحیح. تو تاکہ اسلام کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے تو یہ سارے بگاڑ ختم ہو سکتے ہیں. ناظرین بہت زبردست اور کمال کی گفتگو چل رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری 3 بہنیں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ میں 2 کا لفظ بھی ہے، تو آپ نے ان کی تربیت کی، تعلیم کی اور ان کے نکاح کیا اور سب کچھ بہترین انداز سے کیا. حضور نے ایسے 2 انگلیاں کر کے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت کو ایسے جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ، کتنی عزت اور عظمت ہے. ناظرین کہیں مت جائیے گا، یہاں ایک چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. دیکھتے رہیے پروگرام روح اسلام. جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح اسلام. آج ہم اسلام کی خواتین پر جو احسانات ہیں، خواتین کے جو حقوق و فرائض ہیں اس پر گفتگو کر رہے ہیں، اور بہت اچھی قرآن و حدیث کی روشنی میں محترمہ عالمہ ام عبدالرافع صاحبہ گفتگو کر رہی ہیں. میں اگلے سوال میں آپ کی طرف آنے سے پہلے ہمارے ساتھ آج ہماری پیاری بیٹی موجود ہیں رقیقہ حبیب صاحبہ. یہ بھی دارالقرآن اکیڈمی کی اسٹوڈنٹ ہیں. رقیقہ حبیب صاحبہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہی ہیں. جی بیٹا. قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے. قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے. افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے. اب
افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، میدان میں نکلنا چھوڑ دیا، دشمن کو کچلنا چھوڑ دیا، گر گر کے سنبھلنا چھوڑ دیا، جنگوں کی مہارت بھول گئے، گر گر کے سنبھلنا چھوڑ دیا، جنگوں کی مہارت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، بجلی نے چمکنا چھوڑ دیا، بادل نے گرجنا چھوڑ دیا، بجلی نے چمکنا چھوڑ دیا، بادل نے گرجنا چھوڑ دیا، شاہین نے جھپٹنا چھوڑ دیا، سب شیر شجاعت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، کیوں آپ نے خنجر پھینک دیا، کیوں آپ نے نیزہ توڑ دیا، کیوں آپ نے خنجر پھینک دیا، کیوں آپ نے نیزہ توڑ دیا، کیوں آپ مسلمان ہو کر بھی شمشیر سے رغبت بھول گئے، کیوں آپ مسلمان ہو کر بھی شمشیر سے رغبت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، کیوں ساری فصیلیں ٹوٹ گئیں، کیوں دشمن سر پر آ پہنچا، کیوں ساری فصیلیں ٹوٹ گئیں، کیوں دشمن سر پر آ پہنچا، کیوں آپ بنے آرام طلب، کیوں شوق شہادت بھول گئے، کیوں آپ بنے آرام طلب، کیوں شوق شہادت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، صدق۔ ماشاءاللہ، رقیقہ حبیب صاحبہ قرآن اور سنت سے متعلق ہمیں بتا رہی تھی کہ ہم نے قرآن کی ہدایت کو بھی چھوڑ دیا اور سنت کو بھی بھول گئے، جس وجہ سے حیث القوم مسلمان جو ہیں اس وقت زوال کا شکار ہیں۔ میں دوبارہ آتا ہوں محترمہ ام عبد الرافع صاحبہ آپ کی طرف۔ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں جو شواہد ملتے ہیں ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، جو تکریم نبی محترم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے عملی طور پر، اور جو کچھ حدیث مبارکہ میں اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں بڑا مقام عورت کے لیے ہے
بہت بڑی شان ہے. جیسے کہ اللہ نے رتبہ رکھا ہے، بیٹی ہوتی ہے. جی دور جاہلیت میں شواہد ہمارے لیے کیا ہے کہ وہ زندہ درگور کر دیا ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے کہ ای ذنب وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. تو یہ سوال ہوگا زندہ درگور کرنے والے سے بھی، جو زندہ درگور کیا ہوا بچہ بچی، اس سے بھی سوال ہوگا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں، کس گناہ میں تمہیں قتل کیا. جی ہاں. اور آج ہمارے معاشرے میں بھی بیٹی اور بہن کے ناطے سے بہت گھرانے ایسے ہیں جو خوش نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے بھی گھروں میں بگاڑ ہوتا ہے. ناچاکیاں اور غریب. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا وَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ بیٹی کی بہن کی جب خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے جو ہے سیاہ ہو جاتے ہیں. وہ اپنے دوستوں سے احباب سے چھپتا پھرتا ہے کہ میں کیا منہ دکھاؤں، میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی. ٹھیک ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا فرمایا؟ ادب، احترام. بچی سے پھر وہ بہن سے پھر وہ کسی کی بیوی بنتی ہے، بیوی سے وہ کسی کی ماں بنتی ہے. بچی کے لیے اللہ کے نبی، جی ہاں، بیٹی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں کیا شواہد؟ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کے پاس آتی، آپ محبت شفقت کے طور پر کھڑے ہو جاتے استقبال کے لیے. یہ ایک ہمارے لیے سبق ہے. کتنا احترام، اور یہ عملی مظاہرہ حضور علیہ السلام کر کے دکھا. جی ہاں، کر کے دکھا رہے ہیں کہ محبت میں، شفقت میں، احترام میں، ادب میں، کہ اللہ نے لکھ دیا. اللہ نے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، رحمت کہا گیا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ شواہد بہن کے بارے میں، آپ کی کوئی حقیقی بہن نہیں تھی. ٹھیک ہے. شیما جب آپ کے پاس قیدی ہو کر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی کی چادر ان کے لیے بچھا دی تھی. سبحان اللہ. یہ آپ کے بڑے بڑے سارے جو قبیلے کے سردار تھے وہ حیران تھے کہ ایک عام سی کٹھیا میں رہنے والی شیما، اس کو آج اتنی عزت اور تقریب کیوں مل رہی. وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ شیما حضور علیہ السلام کی بہن ہے، اور سگی بہن بھی نہیں، رضائی بہن ہے. اور پھر اور آپ نے کیا کیا؟ جتنے بھی قیدی ان کے ساتھ آتے ان کو آپ نے رہا کر دیا. صحیح. کہ بہن کی تقریب، بہن کی عزت، بیٹی کی اس میں بھی، بہن کی اس میں بھی، اور بیوی کی اس میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ گواہی بھی گھر سے لی جائے گی. بہترین مرد وہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ سے ہم بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، محبت. کہ آپ نے قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرما دیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زوجہ کے ہاں گوشت بھجواتے تھے وہ کس وجہ سے؟ محبت، تقریب، عزت، احترام. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جیسے جیسے جوں وہ بچی بڑھ رہی ہے، اس کی عظمت بھی بڑھ رہی ہے، اس کی شان بھی بڑھ رہی ہے، اس کا احترام بڑھ رہا ہے، اس کا رتبہ بڑھ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک صحابی نے سوال کیا کہ میرے لیے کیا نیکیوں کا زیادہ مستحق کون ہے؟ ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا، تیری ماں ہے، بہترین سلوک کے اس کے مطابق. پھر اس نے سوال کیا، پھر آپ نے پھر یہی 3 مرتبہ وہ سوال کرتا ہے امو کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بار فرمایا تیرا باپ. اور اللہ نے قرآن پاک میں جو عظمت دی ہے، عورت کو ادب احترام سکھایا ہے، اپنے 2 سیاق قرآن میں اللہ نے ذکر کیے ہیں. ٹھیک ہے. کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا کہ تم کیا کرو؟ میری عبادت کرو، مجھے رب مانو. اپنی توحید کے ساتھ والدین کو جوڑ دیا. والدین دونوں آئیں گے جس حال میں بھی تم نے ماں باپ کو پایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائی الفاظ دیکھیں جس پر جبریل امی نے وہ کلمات کہے تھے، بد دعا کہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی تھی. وہ یہی ان میں سے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جبریل نے کہا تھا کہ جو والدین کے ہوتے ہوئے دونوں میں سے حیات ہے، جو ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکتا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی تھی کہ وہ اس کے لیے بربادی ہے، وہ جنت نہیں حاصل کر سکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں اپنے سیاق میں عورت کو جوڑا ہے حدیث میں کہ وہ صحابی، ایک اور صحابی حارثہ بن نعمان،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آواز سنائی دی گئی تھی، قرآن پاک بہت زیادہ خوش الحانی سے پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور کرتے ہیں کہ میں پہچانوں کس کی آواز ہے. آپ نے غور فرمایا تو آپ کو یہ حارثہ بن نعمان کی آواز لگی. واہ. حارثہ کو یہ صلہ کس لیے ملا تھا؟ اسلام کے خواتین پر احسان کہ حارثہ بن نعمان کو یہ مقام، یہ صلہ کس وجہ سے ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز سنائی دی گئی تھی کہ وہ جنت میں خوش الحانی سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. تو جب آپ نے غور کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذالک البر، کذالک البر، یہ ماں کے حسن سلوک کا نتیجہ ہے. ماں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا، حسن سلوک کا نتیجہ ہے. جو اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ماں کی خدمت کرے گا، اس کا یہی صلہ ہے، اس کا یہی ثمرہ ہے. اللہ نے حارثہ کو یہ مقام، یہ تمیز، امتیاز کس بنا پر دیا؟ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے. جنت میں اور قرآن پڑھ رہا ہو، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی شان ہے. اور اللہ نے ان کی شان اجاگر کرنے کے لیے وہ آواز پیغمبر کو سنائی. کون سی آواز؟ جو حارثہ بن نعمان کی. حالانکہ وہ حارثہ بن نعمان کی ایک اور بہت بڑی نیکی بھی ہے، وہ جنگ بدر کے صحابی بھی ہیں. سبحان اللہ. تو بدر کے معرکہ میں شہید ہونے والے ان میں سے تھے. تو لیکن یہاں پیغمبر کا فرمان، اس کے معنی سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ حارثہ کو یہ مقام شہادت کی بنا پر نہیں ملا. شہادت کی بنا پر نہیں ملا. جنت میں قرآن پڑھنا اور اس کی آواز پیغمبر کو سنوانا، بلکہ حارثہ کی عزت، یہ سعادت ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی بدولت ملی. کیا کہنے، ایک طرف وہ صحابی ہیں، جی ہاں، اور ایک طرف وہ شہید بھی ہیں، جی، لیکن اس کے باوجود ایک الگ مقام جو انہیں ملا وہ ماں کی تکریم کی وجہ سے. جی ہاں. سبحان اللہ. ناظرین، ماں کی، بہن کی، بیٹی کی، بیوی کی خوبصورت انداز میں محترمہ ام عبدالرافع صاحبہ نے قرآن اور حدیث کے مطابق ان کی عزت و تقریم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیٹی کی عملی طور پر تکریم کی ہے، عزت کی ہے، وہ ساری آپ کے سامنے بیان کی ہیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس دعا کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھیے، خوش رہیے. اور میں اپنے مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں جو آج تشریف لائے. دارالقرآن اکیڈمی سے محترمہ ام عبدالرافع صاحبہ، محترمہ حفصہ جنید صاحبہ اور رقیقہ حبیب صاحبہ. انشاءاللہ پھر کبھی دوبارہ اسی طرح کے ٹاپک کے ساتھ اپنی عوام کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. فی امان اللہ تعالی و رسولہ.